ویلکم بیک. کہتے ہیں کہ a clear mind is a sane mind. اور ویری آنیسٹلی آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں ان سے ہم اتنے سارے سوالات کریں گے, بہت ساری سچویشنز کے بارے میں, بہت سارے مسئلے مسائل کے بارے میں, اور آپ کی جو پرسیپشن ہے آپ کا بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ کلیئر کر دیں گے ہوپ فلی. آج ہمارے ساتھ موجود ان کے بارے میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے زید حامد صاحب, اینالسٹ. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ اس کا. اچھا, آئی ایم ریلی ایکسائٹڈ اباؤٹ ہیونگ یو آن دا شو, کیونکہ اگر کوئی بندہ ہے جو مجھے چپ کرا سکتا ہے وہ آپ ہیں. تو یہاں پر اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں حال احوال. جی زید حامد صاحب, ان دا ویک آف دا کرنٹ سینیریو کیا حال چال ہیں؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایکچولی, بہت ساری چیزیں. I'm so excited. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیں مجھ کو کہ آپ کو اپنے واسٹ ایکسپیرینس سے اور اپنی جو آپ کا انسائٹ ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم 18 فروری سے پہلے سے اس کے بعد سے چیخ رہے تھے کہ عدلیہ کو بحال کرنا ہے, جس میں مجھے ایک مسئلہ لگتا ہے, مجھے اس میں ایک مسئلہ یہ لگتا ہے کہ ہم اتنا چیخے کہ ہم بہت سارے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن سے پاکستان گزر رہا ہے یا جن کو فوری طور پر ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا, وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے وہ, اور ہم بھول گئے ان کو. ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں ابھی, ایک صرف عدلیہ کی بحالی ہی ہمارا مسئلہ نہیں تھا, اور شاید اگر پرائیورٹائز کریں مے بی دوز ور مور امپورٹنٹ دین دس. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے سنا, سٹیٹس یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے جب پرٹیکولرلی پاکستان میں حکومت تبدیل ہونے کے پروسیس چل رہے تھے, پاکستان میں شدید سیکیورٹی خطرات ہمارے دونوں اطراف سے بھی, انڈین کی سائڈ سے بھی اور افغانستان کی طرف سے, اور پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر پریکٹیکلی 3 جگہوں کے اوپر لو انٹینسٹی یا 1-2 جگہ تو ہائی انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہماری صفوں کے اندر سرحدوں کے اندر ہو رہے تھے. بلوچستان میں انسرجنسی ہے, بغاوت کا ایشو تھا. سوات تو پریکٹیکلی ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا تھا, اس کو سٹیبلائز کرنا تھا, جہاں پر ہم ایک میڈیم انٹینسٹی کانفلکٹ لڑ رہے تھے. وزیرستان اور ٹرائبل ایریاز میں ایکچولی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ تھا. جب آپ گن شپ ہیلی کاپٹرز, بامرز اور آرٹلری یوز کرتے ہیں اور آرمر یوز کرتے ہیں تو یہ ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ بن جاتا ہے. پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے خطرات تھے شدید, اور اس سے زیادہ جو پاکستان میں نئی حکومت آئی تھی اس کی جو ان ایکسپیرینس کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے, فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے, اور جو اس نے طریقہ کار اختیار کیا اپنے آپ کو حکومت میں لانے کا, اس کی وجہ سے جو ایک میسو مس مینجمنٹ اور گورننس کا, لا اینڈ آرڈر کا جو کرائسس ملک میں پیدا ہوا, ان میں سے کسی ایشو کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس حکومت نے کسی قسم کے ریونیو جنریشن کے بجائے IMF سے قرض لینے کا آسان ترین راستہ اختیار کیا. اب ہماری اگلی نسلیں وہ قرض ادا کرتی رہیں گی, اس کا سود ادا کرتی رہیں گی, اور کوئی اس حکومت سے سوال نہیں کر رہا ہے اس سارے کرائسس میں کہ جو لائر موومنٹ کی وجہ سے اور ججز موومنٹ کی وجہ سے ایک طوفان برپا تھا میڈیا میں بھی اور سڑکوں پہ بھی, اور ہمارے چاروں طرف شدید ترین خطرات بلڈ ہو رہے تھے, اکنامک فرنٹ پہ بھی اور نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ایک غیر معمولی بات اور نوٹ کیجئے گا کہ اس سارے طوفان میں میڈیا اور ججز اور لائرز ایک بات بھول گئے کہ خود ججز اور میڈیا کے خلاف ملک کے کونے میں خورریز بغاوت برپا ہو چکی تھی. ایک انقلاب, ایک بلڈی ریولوشن اس جوڈیشری کے خلاف ہو رہا ہے. جہاں میڈیا اس جوڈیشری کو یا لائرز اس جوڈیشری کو ریسٹور کرانے کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہماری سرحدوں کے قریب سے سوات میں جب نظام عدل کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نظام عدل کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس جوڈیشری کو, اس نظام کو ریجیکٹ کر دیا, اور وہ اس کے خلاف خونی انقلاب برپا کرنے پر آمادہ ہیں کہ اس جوڈیشری نے, اس عدلیہ نے, اس انگریزوں کے دیے ہوئے نظام نے, اس سیشنز کورٹس نے, اس ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے, اس پولیس کچہری تھانے نے لوگوں کو 60 سال میں انصاف نہیں دیا. ہمارے یہاں 20-20, 30-30 سال مقدمات چلتے ہیں. بدترین قاتل بدکار لوگوں کو وکیل فیس لے کے آزاد و بری کرا دیتے ہیں, دوبارہ معاشرے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ ملک کے کرپٹ ترین لوگ, یعنی اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس اگر ہم کہیں تو ایک کرپشن ہے, دوسرا لا اینڈ آرڈر ہے. یعنی چوروں, ڈاکوؤں, قاتلوں اور دہشت گردوں کا معاملہ ہے, دوسری طرف فائنینشیل کرپشنز ہیں. اس ملک کے حکمران ہوں, بیوروکریٹس ہوں, عدلیہ کے کچھ افراد ہوں, لوور سیشن کورٹس یا سیشنز کورٹس ہمارے ملک کی کرپٹ ترین ادارے تصور کیے جاتے ہیں. تو اس سسٹم نے تو نہ لوگوں کو انصاف دیا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ایک قتل بھی ہو جاتا ہے, 30-30 سال مقدمے چلتے ہیں, بے گناہ لوگ اندر ہو جاتے ہیں, پھر 20 سال 15 سال بعد آپ رہا کر دیتے ہیں, بری کرتے ہیں ان کو.
یہ پورا سسٹم اتنا ڈیکیڈ, گلا ہوا, سڑا ہوا اور کرپٹ ہے, دا انٹائر سسٹم. تو اس میں ایک یہ آرگومنٹ دینا کہ ایک شخص کو بحال کر دینے سے پورے ملک میں انصاف ہو جائے گا, بذات خود مذاق خیز ہے. اٹس ہلیریس. قطع کلامی کی معافی, لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ میں نے بھی ایک دو دفعہ دبے الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ کیا ہمارے ہاں عدلیہ کی آزادی ایک شخص کی بحالی سے ریلیٹڈ ہے؟ تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہی ہیں. دیکھیے, میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہوں. جو ہمیں جانتا ہے وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. ہم تو روتھلیسلی مشہور ہیں اس لیے کہ ہم بغیر کسی پرواہ کے سچ بات کرتے ہیں, اور سب کو معلوم ہے, لوگ ہماری بات سنتے بھی اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. ہم کھل کے پاکستان اور مسلمانوں کے حق میں, پاکستان کے فیور میں بات کرتے ہیں. دیکھیے, نظام کرپٹ ہے, سیشنز کورٹس کرپٹ ہیں, ہائی کورٹس اور ان کے جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر, فائلیں موو کرنے کا, پولیس انویسٹیگیشنز کا, ان کی جو انویسٹیگیشن ایویڈنس پریزنٹ کرنے کا, اینڈ دا سسٹم اٹ سیلف. کیا چیف جسٹس یہ جو اب بحال ہوئے ہیں دوبارہ, جب یہ جس سسٹم سے نکل کر آئے ہیں اس سسٹم میں جہاں سے گزرتے گئے پوری تاریخ میں کیا انصاف مہیا ہوتا گیا لوگوں کو؟ دا پرابلم از نو, وی نو دس. کیا اس کے بعد لوگوں کے جھوٹے مقدمات قائم ہونا بند ہو جائیں گے؟ کیا سیشنز کورٹس ایک ہفتے میں فیصلے کریں گی؟ جو بات ہم ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ سوات میں جو ایک ایشو شروع ہو گیا, اب صرف سوات کے ملیٹنٹس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ملیٹنٹس نے تو ایک پاپولر ڈیمانڈ کو ایکسپلائٹ کیا ہے. پاپولر ڈیمانڈ کوہستان سے لے کر چترال تک کے لوگوں کی یہ ہے کہ ہمیں شریعت بیسڈ سمپل قاضی بیسڈ سسٹم دے دو کہ ہمارے مسائل ایک ہفتے میں حل ہونے لگے. قتل کا مقدمہ ہو یا جائیداد کا مقدمہ ہو, اگر 15 دن